کوئی قسمت والا بندا اے مہمان مدینے والے دا اور بلبل نو ساڑ چمن دیے تے وچھڑے نو تانگ ملن دیے دل والے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے والے دا دل والے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے والے دا ہندا اے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندا اے مہمان مدینے والے دا عرشی بے چین سلامی نو فرشی بے چین غلامی نو عرشی بے چین سلامی نو فرشی بے چین غلامی نو اللہ ہی بہتر جاندا اے اللہ ہی بہتر جاندا اے کی شان مدینے والے دا ہندا اے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا سرکار دے منن والیاں دی تاریخ گواہی دیندی اے سرکار دے منن والیاں دی تاریخ گواہی دیندی اے کردا اے حکومت دنیا تے دربان مدینے والے دا کردا اے حکومت دنیا تے دربان مدینے والے دا ہندا اے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندا اے مہمان مدینے والے دا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد الحمد والسلام
تعریف و توصیف کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق اسٹیج پر موجود حضرت پیر طریقت علامہ مولانا جمیل احمد نقشبندی حافظہ اللہ تعالی اور جامعہ غوثیہ رضویہ سلطان العلوم کے اساتذہ کرام قاری محمد اعجاز صاحب اور استاد الحفاظ قاری محمد نبیل صاحب اور میرے سامنے موجود جملہ غلامان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں چودھری محمد حامد صاحب اور ان کا جو جمی کنبہ ہے کہ رب العالمین نے ان کے خاندان کے اندر بچے کو قرآن مجید کی دولت عطا فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، جتنا مجھے ٹائم دیا گیا ہے انشاءاللہ العزیز اسی ٹائم کے اندر رہ کر میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس وإني مقبوض وإن العلم سينقض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فریدۃ ولا یجدان احد یفصل بینہما او کما قال علیہ السلام۔ اونچی آواز سے کہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ توجہ میری طرف، میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور فرمایا کہ فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ وَإِنِّي مَقْبُودٌ، فرمایا میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے دنیا سے جانے کے بعد علم کم ہو جائے گا، اور علم کی کمی کا نقصان بئی صورت ظاہر ہوگا کہ فتنوں کا ظہور ہوگا، اور وہ فتنے اس شدت کے ساتھ برسیں گے، اس شدت کے ساتھ وہ فتنے ظاہر ہوں گے کہ اگر دو بندوں کے درمیان کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہوگا، کسی فرض کے بارے میں اختلاف ہوگا، تو ان کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جو ان کی رہنمائی کر سکے۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی طرف توجہ کیجئے۔ عزیزان گرامی قدر، حاملین قرآن کا وجود، حاملین علم کا وجود دنیا کی بقا کا سبب ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ علم کا جو مقصد و محور ہے وہ معرفت الہی ہے۔ علم کا جو مقصد و محور ہے وہ معرفت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ تو جب اہل علم ہی چلے جائیں گے تو یقیناً علم کم ہو جائے گا، جب علم کم ہوگا تو معرفت الہی ختم ہو جائے گی۔ جب زمین پر کوئی عارف نہیں بچے گا، کوئی ذاکر نہیں رہے گا، کوئی قاری نہیں رہے گا، کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا، پھر اس نظام کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا اور قیامت برپا کر دی جائے گی۔ اسی واسطے حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک زمین کے سینے کے اوپر ایک ذاکر بھی موجود ہے، ایک اللہ اللہ کہنے والا بھی موجود ہے، تب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک وہ دنیا سے چلا نہیں جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
الحمدللہ عز و جل جامعہ غوثیہ رضویہ سلطان العلوم کے جو ناظم تعلیمات ہیں اور حافظ محمد عاشر صاحب، ان کے جمیع اساتذہ بھی موجود ہیں، لیکن بالخصوص یہاں پر تشریف فرما ہوئے حضرت علامہ مولانا صہیب احمد نقشبندی صاحب جو صاحبان محفل ہیں، ان کی جانب سے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، آخری بات، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک ایک ذاکر بھی، ایک اللہ اللہ کہنے والا بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے تو اس کے جانے تک دنیا کے اندر قیامت نہیں آئے گی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنے والا ہے کون، حاملین قرآن ہیں کون، جو عارف باللہ ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے وہ کون ہیں۔ تو یاد رکھنا، اللہ اللہ کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ کے اندر 5 انگوٹھیاں چڑھائی ہوں اور گلے کے اندر پٹکے لٹکائے ہوں، جبہ و دستار سے مزجن اور مرقع اور ملمع سازی کی ہو۔ نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ مہر تاجدار مدینہ نے عطا فرمائی ہے، فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ۔ آمین محترم سنو، حضور نے فرمایا کہ اہل قرآن ہی اللہ والے ہیں، حاملین قرآن ہی اللہ والے ہیں، جو قارئین قرآن ہیں وہی اللہ والے ہیں، جو اللہ کے ذکر کو کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر کو سمجھتے ہیں وہی اللہ والے ہیں۔ اور فرمایا یہی خاص اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، رب العالمین کے حضور دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین حق کا فہم عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور سائل و دامن سخی کا تھام لو، سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ غم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے یوں، غم تو ان کو بھول
رسول کر لپٹا ہے یوں جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا، جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا۔ اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں حافظ مدثر بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اللہ واز میں انداز میں سوز میں برکتیں عطا فرمائے۔ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جن سے تاریخ دل جگمگانے لگے، جن سے تاریخ دل جگمگانے لگے، اس چمک والی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسی نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ السلام اپنا تحفہ قبول فرماؤ۔ قاری اجاز صاحب، قاری نبیل صاحب، پڑھا نبیل صاحب۔ علامہ قاری عبدالمجید صاحب، مسجد چلو مسجد چلے چلو۔
جی حضور. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا عظیم السلطان و یا قدیم الاحسان یا دائم النعم یا باسط الرزق یا واسع العطایا یا دافع البلایا یا حاضر لیس بغائب یا موجود عند الشدائد یا مجمل السر یا خفی اللطف یا لطیف الصنع یا حلیم اللہ یاجل یا جواد اللہ یبخل اقتحاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ عاشر کو دینی دنیاوی تعلیم سے آراستہ فرما کر دین متین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خادم بنا. اس کے والدین کو اس کی خوشیاں نصیب فرما اور اس کے والدین کا سایہ ان بچوں کے سر پر قائم رکھ. اللہ پاک سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنا اور اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا. یا اللہ پاک حامد صاحب اور ان کے سب بھائیوں کو، سب خاندان اور بیوی بچوں سب کو اپنی ایمان اور اپنی حفاظت میں رکھنا اور ہر طرح کے خطرات و حادثات، مصائب و دکھوں تکلیفوں سے، بیماریوں سے محفوظ و معمون فرما کر ہر طرح کی خیر و برکت سے نوازنا. اللہ تعالیٰ ان کے دین دنیا بھلے فرما. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی خیر فرما. یا اللہ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. امریکہ، بھارت، اسرائیل گٹھ جوڑ کر کلا کما فرما. ہمارے مسلمانوں کے اندر اتفاق، پیار، محبت نصیب فرما کر ہمیں صحیح معنوں میں جذبہ جہاد عطا فرما. الہی اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، کل کا بھلا کل کی خیر. یا اللہ جن استادوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سب کے حالات پر رحم فرما. یا اللہ جتنے بھی بیوہ تھے بیٹھے ان سارے کی شادیاں ہو جائیں. صلی اللہ تعالیٰ رسول. جو ہمارے ساتھی دنیا سے چلے گئے، مفتی طاہر صاحب، عبدالوہید چشتی، دیگر جتنے بھی، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائیں، سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائیں اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں. وصلی اللہ علیہ خیر خیر محمد صاحب. احمد بھائی اور حمید بھائی، عارف بھائی اور ساجد بھائی اور جاوید بھائی، ان سب بھائیوں، عبدالرؤف بھائی اور ان سب کی طرف سے آپ تمامی حضرات کا شکریہ. آپ ان کی خوشی میں شریک ہوئے. اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.